بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤٹ لک سنائش کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا، یہ پورا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا۔ وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ خدا کو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پر 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام ہسٹری میں نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا لیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس خاتون نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنے اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا جتنا کہ ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے، آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی اور ان کو دودھ پلاتی اور آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اس طرح سے آپ 7 سال کے ہو گئے۔ آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سناتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ میں جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہوں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا، امی جان مجھے بھی شہر لے چلیں۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کو وہاں خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے نکلے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت ہے۔ تورات میں آزر کو آپ علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر لیا گیا ہے۔ بہت سے علماء اکرام کہتے ہیں آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، ان کے والد کا نام طارق تھا۔ وہ مسلمان تھے، لہٰذا قرآن پاک اور حدیث میں آزر کو آپ کا والد کہا گیا ہے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے تھے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاح ہو گیا ہو اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہو؟ آزر مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بت بناتا۔ آزر کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی بت فروشی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر اپنے چاروں طرف سے آواز لگائی، اے لوگو آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان
جان ہے، کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی تو آپ کے چچا نے آپ کو کہا اس طرح نہ کیا کرو۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ آزر نے چونک کر کہا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں سے کہا، عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچی اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ آزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ خدا ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا کہ اب بولو، میں جس کو چاہوں زندگی بخش سکتا ہوں اور جس کو چاہوں موت دے سکتا ہوں، میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو تم نے قتل کیا ہے تو اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا، میرا خدا تو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے سوال کا جواب بن نہ سکا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، حکم دے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ اس وقت ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف اور آپ کے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو بیچ دیتا ہوں، لیکن اس نے آئندہ اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ گھر آ کر اپنے چچا کو کہنے لگے، اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان کو خود ہی بناتے ہو اور خود ہی ان کو پوجتے ہو۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے، اے چچا، آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایات انجام دیتے تھے، شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے پہنچے تو بت خانے کو بہت ہی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے اور آپ نے کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہی کہا کہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے اور وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے،
ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کام کیا ہو۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ وہ بھی نہیں اڑا سکتا، یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس خدا کو مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی ہی یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے، پتھر، مٹی اور لکڑی کے بتوں میں کون سی طاقت ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا، کل تم ہمارے بت خانے ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جج نے جو بھی سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کی پوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے، اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے ان کی تمام خواہشات ہم پوری کریں گے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دی، ایک جگہ پر جوڑ کر بڑا سا ڈھیر لگا دیا، وہ آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس منار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہا گیا ہے یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان تمام لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دل میں منجیق کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ پاک سے یہ کہا اے پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرے بندے کو یہ آگ جلا دے؟ فرشتوں نے کہا اے پروردگار، زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب وہ منجیق سے جدا ہو چکے تھے، اور فرمایا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے میری کوئی حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی سرد ہو جا، اس کے ساتھ آگ سرد ہو گئی اور وہاں جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہوئے اور کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس آگ میں پھونک مار رہی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 دن تک آگ میں کوئی گرمی نہیں رہی تھی۔ یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے نوجوان،
تعجب ہے کہ تمہارا اثر آگ پر بھی نہیں چلتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ دھت بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور آپ کے ساتھ بہت بھیڑ بکریاں اور کافی سامان بھی تھا، اور جس کو لے کر آپ علیہ السلام شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا آپ علیہ السلام سے یہ بھیڑ بکریاں اور باقی سامان بھی لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ سارا سامان اور میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو، میں نے جتنی اپنی عمر لگا کر یہ سب بنایا ہے مجھے میری عمر واپس کر دو اور مجھ سے یہ سب کچھ لے لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط کے ہمراہ شہر بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر پیدا ہوئے سے فساد طاری ہو گیا۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ، کان میں گھس گئے، اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جا اور اس کا دماغ کھا جا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو اس نے کہا کہ اس کے سر پر جوتے مارے تاکہ اس کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں اس کے 40 سال گزرے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا، اسی حالت میں مر گیا۔ اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔